ہن وضو دے جڑا بندہ 2 نفل پڑھدا ہے خشوع خضوع دے نال، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہن پیدا ہویا ہے۔ 2 رکعتاں پڑھن تے کتنی دیر لگدی ہے؟ چلو 4 منٹ لا لو، ذرا اچھے طریقے نہ پڑھیاں جاندے 4 منٹ لگ جائے۔ 4 منٹاں چ تو گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہن پیدا ہویا۔ تے نبی دے صحابی حدیث کو بیان کرتے ہیں عمر 120 سال دے سننے والا حضرت ابو امامہ وہ بھی نبی دے صحابی نے، انہیں جدو حدیث سنی نا ابو امامہ نے تو بڑا حیران تے پریشان، انہیں کیا 2 نفل ایک دفعہ پڑھیے تے اتنا بڑا ثواب ہے، انظر ما تقول فی مقام واحد یؤتی ھذا الرجل، ایک دفعہ 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے۔ حضرت ہاں جی فرمان لگے گل نبی کو کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی بیان کری جان دے، یعنی حدیث دے معاملے چ نبی دے صحابہ کنے محتاج سن۔ ہن صحابی اگوں کی آندے نے لقد کبرت سنی ورق اعظمی واقترب اجلی، اے نہ سمجھ میریاں ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے، موت دے قریب پہنچ گیا تے یا میں بڑھاپے چلا گیا، میں اپنے کولوں گل نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مرات، میں جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنا نہ 7 مرتبہ سنی سی۔ آقا فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل خشوع خضوع نہ پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ حدیث مسلم دی اگے بخاری دی سن لو، آقا فرماندے نے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ حدیث نمبر 4 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے آندا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، عرشا تو رب تھلے جھانک کے آندے نے غفر اللہ، اور جا تینو آج تو بعد میں معاف کر چھڑے ہے۔ حدیث نمبر 5 میرے پیغمبر جنت دی سیر پہ کر دینے، اگے اگے قدمہ دیا ہٹا رہی ہے، پوچھیا جبریل اے کون ہے جڑا میرے اگے پہ چلتا ہے؟ میرے محبوبہ یہ تھوڑا بانگا بلال ہے، چلتا مکے دیاں گلیاں جتیاں دا خراک جنت چاہ رہا ہے۔ پوچھیا بلال کی عمل کرنا ہے؟ سونے جدوں وضو کرنا 2 نفل پڑھنا۔ کنیاں حدیثاں ہو گئی ہیں؟ بولو دے صحیح 5 حدیثاں نے، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا چلے گا تھلے قدماں دا خراک جنت ہے، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیردا اللہ دے نے غفار اللہ، جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا واجبت لہ الجنہ، او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے او گناہاں چوں میں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے۔ فرمایا عامل کثیر عامل قلیل اجر کثیر، عمل چھوٹے کرے گا اجر بہتا دیاں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ آئیے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے، آؤ میں ایک اور تھوڑے بازار دے صاحب نہ تھوڑے ایک حدیث سنا، جڑا بندہ بازار دے اندر داخل ہوندہ ہے دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت بازار دے اندر آئے ہیں، اے دعا پڑھیں گا اللہ 10 لاکھ نیکی تیرے نامہ اعمال چ لکھن گے، 10 لاکھ گناہ اللہ تیرے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تے جنت دے اندر اللہ تیرا ایک گھر بھی بنا دیں گے۔
سبحان اللہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کتنی دیر لگی ہے بولیے. تے نیکی ویکھو کنی ہے, اجر ویکھو کتنا بڑا ہے. 10 لاکھ گناہ معاف, 10 لاکھ نیکیاں درج. سبحان اللہ. نامہ اعمال صرف سارا اجر کس چیز ہے؟ نبی دی سنت تے عمل کرنا, نبی دے طریقے دے چلن دا عمل ہے. اس واسطے میرے بھائیو زندگی تھوڑی ہے, عمل بہتے کر لو. ایک ایک عمل دے اتے. مینوں نا ایک اور حدیث یاد آئی, جگاں دے پیر فرماندے نے, فرمایا میرے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو آئیے ذرا غور کیجئے نا. آمینہ دلال فرماندے نے ایک بندہ جمعے دے دن آؤندا ہے مسجد دے اندر, سیدنا اوس بن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, جگاں دے پیر نے فرمایا من غسل یوم الجمعتی ثم بکر وابترک ومشا, فرمایا لم یرکب ودنا من الامام فاستمع ولم یلغو کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندے نے جمعے دے دن غسل کیتا ہے, اچھی طرح غسل کیتا ہے, مسجد دی طرف پیدل چل کے آیا ہے, پیدل سواری تے نہیں, پیدل چل کے آیا, سوار نہیں ہویا, آن کے امام دے قریب بہ جاندا ہے, بالکل قریب آ کے بہ جاندا ہے, چپ کر کے نے ہما تن سراپا گوش بن کے نے خطبہ سنیا ہے, موبائل دے آرے نہیں لگا, کو تنکا پھڑ کے نہیں توڑیا. آقا فرماندے نے اللہ انہوں ایک قدم تے چل کے آیا ہے, ہر قدم تے سال تے روزیاں دا ثواب, 1 سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے. دیکھو کتنا بڑا اجر. نانا تے جمعے والے دن آلریڈی ہوندا ہی ہے بول دے, لیکن یہ ذرا پہلو آ جا کرو. اسی جمعہ چاہنے ہاں اینڈ تے, پھر جدوں جمعہ ختم ہون چکو 2 4 5 10 منٹ رہ جاندے نے, پھر جلدی جلدی آنے ہاں نماز پڑھنے, جتی پھڑی پچھوں ہی پراں نوں نکل گئے. یہ ساڈے چ بڑی سستی ہے, دکان کھول کے بیٹھے رہنے. اور نبی دا ایک صحابی سی, وہ لوہے دے اوزار بناتا سی, تو انہیں لوہا گرم کر کے نا چنگا لال رکھ کے ایتھے اگے رکھیا, تے لگا ودان چکیا ایتھوں سٹ مارن واسطے نا, وہ جڑا سرخ لوہا سی نا وہ سٹ مارنا. آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر آواز, انہیں میدان پیچھے ہی سٹ چھڑیا, جڑا تھوڑا چکیا سی نا مارنا پیچھے ہی چھوڑ. کول ایک صحابی بیٹھا ہے, آندا یار چکیا ہی تے مار لینا سی. فرمایا نہیں, ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا, جے تھوڑا ماردا پھر تھوڑا بڑا ہی, رب بڑا نہیں. اور میرے بزرگوں بھائیو نوجوان بھائیو, اگر اللہ اکبر دی صدا اس مسجد بلند ہوئے, تیری میری دکان کھلی ہے, تو مسجد نہیں آیا, پھر تیرا کاروبار بڑا ہے, رب بڑا نہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبائر تابعی گزرے, 40 سالاں چ ایک تکبیر اولا رہی ہے. تو ہن اپنے آپ دا بھی احتساب کریے, اہی نماز پڑھنی تے ہوندی ہے, تے جے 5 منٹ 10 منٹ بندہ پہلو آ جائے, آن کے بندہ وضو کرے 2 نفل پڑھے, پڑھنی تے ہے کہ نہیں بولو تے صحیح. تے کئیاں نے انہاں بھی پڑھ لینی ہے جنہاں دی 2 رکعتاں لنگ گئیاں نے, انہاں بھی پڑھ لینی ہے جنہاں دی ساری لنگ گئی ہے, تے پیچھے آن کے پڑھ لئی. سعید بن مسیب آندے نے وہ تکبیر اولا کیوں رہی, میری والدہ فوت ہو گئی, میں انہاں دے تکفیر چ لگا رہا, تکبیر اولا رہی, نماز نہیں. ورنہ 40 سالاں چ کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو سعید بن مسیب پہلے مسجد چ نہ ہوئے. تسی ماشاءاللہ تھوڑیاں دکاناں تھلے نے, کاروبار ہے تھوڑا, مسجد تھوڑے کول ہے, تسی اذان ہون تو پہلے آیا کرو, اذان ہو گئی ہے تو پھر فور آؤ. اور پھر جدوں تو چل کے انہیں وضو کرو کر کے بندہ مسجد نو چل دے, اجر ویکھو کن ہے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے کرو مسجد چاہتا ہے نا, وہ اس طرح جویں حرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں. کوئی چھوٹا عمل ہے؟ میرے ویر مسافر سوچ ذرا, اس جگ دا کو پھیرا ہے,
یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبران دے ٹیر او چیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندھا ڈیرا ہے اللہ اللہ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے فرمایا مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں مومن مرد تے مومنات عورتاں فرما بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں والخاشعین والخاشعات اللہ کو ڈرن والے مرد نے تے ڈرن والیاں بیبیاں نے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد نے تے اپنے جسماں دی حفاظت کرن والیاں بیبیاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے عورتاں نے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما انہاں واسطے مغفرت دا اعلان ہے تے اجر عظیم اللہ عطا کر دیں گے آئیے زندگی قلیل ہے اس قلیل زندگی دے اندر آسا سارے نے رل کے ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے عمرہ بالکل تھوڑیاں نے اگلا سفر بڑا لمبا ہے دنیا دا سفر بڑا قلیل رہ گیا ہے عمرہ تھوڑیاں نے تھوڑے وقت سے کیسے عمل ایسے سفر دی تیاری کرنی ہے جیڑا سفر بڑا لمبا ہے جدا پہلا دن قیامت نو 50,000 سال دا دن ہونا ہے دنیا داری دے اندر اسی ویکھ لو اپنیاں دکاناں تے کنے ٹائم نہ ہونے ہاں دکان کھولنے ہاں دکان ٹائم نہ بند کرنے ہاں تے جدو رات نو کر جانے ہاں جیڑی سیل ہوئی ہوندی ہے انہوں سامنے رکھ کے وینے ہاں اج آمدن کنی ہے تے خرچہ کنا سی دکان تے سیل کنی ہوئی ہے اے دے چ میری آمدن کنی ہے تے اے دے اندر خرچہ کنا ہے سارا ٹوٹل لانا ہے کمپیوٹر دے ہوتے یا کیلکولیٹر دے ہوتے سارا حساب کر کے سونا ہے تے اللہ آندے نے اے تینوں کیلکولیٹر میں بھی دیتا ہے جدو رات نو 4 پئی تے لمیاں پئے پھر پورے دن دا حساب کریا کر کے میں پورے دن چ جماعت نہ نمازاں کنیاں پڑھیاں نے میں قرآن کنا پڑھیا ہے میں اذکار کنے کیتے نے بول دے اس دنیا تو جانا ہے مرنا نہیں بولو دے صحیح بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی او سکالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے جنہ واسطے سارا دن دکان تے نہیں پہندا بچے چنگی روٹی کھان بچے چنگے کپڑے پان مال کٹھا کرن واسطے سارا کچھ انہاں دی کی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو جنے ہی بیٹھے ہیں نا سارے قبراں دا مال ہی ہیں بول جڑے ٹر گئے نے انہاں کو آہاں جانا ہے انہاں ساڈے کو آنا نے
تو جس اولاد واسطے حرام حلال دی تمیز نہیں کرتے، کوئی ملاوٹ کر رہا دھڑا دھڑ ہر چیز بھی پیسے زیادہ بن جان، اور جیڑا مال تو حرام دا کٹھا کرن دیا جدو مرنا ہی دنیا تو تیرے کفن نو کہے جیب لا کے ویچ پانا ہے، تیرے کفن نو تے کہے سین بھی نہیں مارنی، وہ بھی پتا ہے ہی کہ تیری کمائی چو تینو کفن دا 2 گز کپڑا بھی لبنا ہے کہ نہیں۔ میں تے ایسے بندے بھی ویکھے نے جڑے کپڑے دیاں ملاں دے مالک نے، تو انہوں نے جان لگیا قبر نہیں ملی، کفن نہیں ملیا۔ شیخ داؤد مریا نا، دا منڈا بھی سمندر چ ڈوب کے مر گئے، نہ قبر ملی نہ کفن ملیا، قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک کے، موت برحق کے، موت ہونی ہونی۔ ضیاء الحق نے 11 سال حکومت نہیں کی تھی، بولو جرنیل بھی صدر بھی، تو ایک ٹوپی اسلام آباد پھڑ کے نپی ہے نا، بول دے نہیں، وہ دوسری چیز تو نہیں ملی، نہ کفن ملیا، نہ ایک کفن بھی نصیبہ نہ تے قبر بھی نصیبہ نہ مل دی، تے کئیاں نو کٹھا کر کے مر گئے، جان لگیا کفن نہیں ملیا۔ تیرے پیچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، اے مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے، جنہ واسطے دن رات کٹھا کیتا یہ نا جی وفا کی ہے، تیرے پیچھو تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، بولو موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے۔